اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کا دوسرا لیکچر لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو آج کا جو ڈیٹ ہے وہ ہے 29/5/2020 اور ہمارا ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن اور سبجیکٹ سیوکس کلاس 9th، اور میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان۔ تو کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں جو بیماری تھی، جو ایک پالیسی تھی جو حکومت نے بنائی تھی، جس پالیسی کو حکومت ہی چلا رہی تھی اور اس کو ترقی دے رہی تھی، اس پالیسی کا نام تھا جو میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھایا ہے، ایپریتھائڈ تھا۔ جو یہ ایپریتھائڈ تھا اس کے خلاف میں نے آپ کو بتایا کہ نیلسن منڈیلا نے بہت جدوجہد کر کے اس کے خلاف اس کو ہٹانے کی بہت کوشش کی اور اسے جیل میں بھی ڈالا گیا تھا، جو کل ہم نے پڑھا ہے۔ اور بالآخر یہ پروٹیسٹ زور پکڑتا گیا اور جو باقی چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیاں ملک میں تھی جن پہ بین تھا، انہوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا اور بالآخر 26 اپریل 1994 کو ساؤتھ افریقہ اس بیماری سے آزاد ہوتا ہے، یعنی کہ 26 اپریل 1994 ساؤتھ افریقہ گاٹ ریڈ فرام ایپریتھائڈ اور اس بیماری سے آزاد ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایپریتھائڈ جو ریشل ڈسکرمنیشن تھا یہ ساؤتھ افریقہ میں ختم ہوتی ہے۔ اور اس کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ختم ہونے کے بعد بیٹا وائٹس رول کمز ٹو این اینڈ، وائٹ رول کمز ٹو این اینڈ۔ جو گوروں کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کے جو ڈسکرمنیٹری لاز تھے وہ بھی ختم ہو گئے، یعنی کہ اب ہم دیکھیں گے کہ 26 اپریل 1994 کے بعد کیا ہوا۔ وائٹس کی حکومت ختم ہوتی ہے اور انہوں نے جو بھی کالے قانون بنائے تھے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، وہ بھی ختم ہوئے، اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ بین رکھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ قانون بھی ختم ہو گیا، اور نیلسن منڈیلا واکڈ آؤٹ آف دا جیل، اور وہ جیل سے رہا ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ یعنی کہ کیا ہو گیا، یہ جب انہوں نے اس بیماری سے، جب انہوں نے اس نظام سے، جب انہوں نے اس گورنمنٹ کے اس کالے نظام سے آزادی حاصل کی تو کیا ہوا؟ فرسٹ وائٹ regime comes to an end, discriminatory laws were replaced, ban on political parties were removed, نیلسن منڈیلا walked out of the jail۔ یہ چیزیں ہو گئی۔ تو اب جب انہوں نے اس سے آزادی حاصل کی اور پھر کیا ہوا، فارمیشن آف ملٹی ریشل گورنمنٹ۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک گورنمنٹ بنتی ہے جس میں سارے رنگوں کے لوگوں کو حکومت میں حصہ لینے کا موقع ملا، یعنی اب وہ گورنمنٹ بنی جس میں بلیکس بھی تھے، ملٹی کلرڈ بھی تھے، وائٹس بھی تھے۔ اور یہ گورنمنٹ بنانے کے بعد اب بلیک لیڈرز نے کیا کیا؟ بلیک لیڈرز ڈیسائیڈڈ ٹو فارگیو دا وائٹس۔ انہوں نے بڑی بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا بلیک لیڈرز نے کہ ہم وائٹس نے ہم پہ جتنے بھی ظلم کیے، جتنے بھی وہ ہمیں پتہ ہی ہے بے تحاشا ظلم کیا تھا، اب ہم اس سب کو بھول کر انہیں معاف کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بلیکس اب میجارٹی میں تھے، اب ان کی حکومت تھی، اب انہیں حکومت اور کنٹری کا نظام چلانے کے لیے ایک نظام یعنی کہ ایک کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی۔ اب جب یہ کانسٹیٹیوشن بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن اس چیز کو کہیں گے جو کنٹری کے تمام طبقوں کو قبول ہو،
ایکسیپٹ کرتے ہو تو تمام سوسائٹی میں جتنے قسم کے بھی لوگ ہیں کہ ان کو وہ ایکسیپٹ ہو کانسٹیٹیوشن ایز اسی کو کہتے ہیں. اور اب انہوں نے یہ کہا، اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہم کانسٹیٹیوشن ہم اکیلے میں نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم ان سب کو جو وائٹس تھے، کلر پیپل تھے، ان سب کو اعتماد میں لے کے صلاح مشورہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیا قانون بنائیں گے جس کے تحت ہم اپنی کنٹری کا نظام چلائیں گے. اور یہ چیز کرنے کے لیے انہوں نے بلیکس اینڈ وائٹس سیٹ ٹوگیدر. بلیکس اینڈ وائٹس سیٹ ٹوگیدر ٹو ڈرا اپ اے نیو کانسٹیٹیوشن. یہ کیا انہوں نے کیا کیا، یہ ایک ساتھ بیٹھ گئے کہ اور ایک کنٹری کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش شروع کی. یہاں پہ ایک چیز ہے، بلیکس خود بھی بنا سکتے تھے، لیکن بلیکس نے سوچا کہ نہیں، اگر ہم بنائیں گے کل کو یہ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں تو کنٹری میں یہ فساد برابر جاری رہے گا اور اس سے کنٹری کا نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی اور ان کا بالکل مشورہ لیا. آفٹر ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ، صلاح مشورہ کرنے کے بعد لگ بھگ 2 سال تک یہ صلاح مشورہ جاری رہا اور مختلف سوسائٹی کے مختلف لیڈران سے، مختلف طبقوں سے انہوں نے صلاح مشورہ کر کے اپنے ملک کے لیے ایک قانون بنایا. اور اسی کانسٹیٹیوشن کو پھر بین الاقوامی لیول پہ فائنسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. ون آف دا فائنسٹ کانسٹیٹیوشن. جو ساؤتھ افریقہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس کو فائنسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ون آف دا فائنسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. وہ کیم انٹو ایگزسٹنس اور انہوں نے یہ بنایا. اب ہم دیکھیں گے کہ جو کتنی سختی ہوئی کانسٹیٹیوشن بنانے میں، کہ کیا حالات تھے کنٹری کے، کس طرح سے انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. لیکن یہاں پہ ہم ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن بنانے کی باری تھی، اس وقت ہمارا ملک بھی بہت مشکلات میں تھا اور مشکل حالات میں ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی بنا ہے، اور اس میں بھی لگ بھگ 2 سے زیادہ سال، 2.5 سال لگے تھے بنانے میں. تو ان چیزوں کو اب ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن پڑھنے سے پہلے کانسٹیٹیوشن کے بارے کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے یہ جاننے سے پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشن پہلے ساؤتھ افریقہ کی ذکر کی. ساؤتھ افریقہ میں کس طرح سے کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، یعنی کہ کیا حالات تھے، کیا، اور ساؤتھ افریقہ کی مثال لیتے ہوئے ہم اپنی کنٹری کے کانسٹیٹیوشن، ہماری کنٹری کا کانسٹیٹیوشن کس طرح بنا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ میں جو ایپریتھائڈ تھا، جو گورنمنٹ سپانسر وہ نظام تھا جس کے تحت کلر کے بنیاد پہ چھوت چھات ہو رہی تھی، اور پروٹسٹ اس کے خلاف پروٹسٹ ہوا. نیلسن منڈیلا جو کہ ساؤتھ افریقہ کا ایک عظیم لیڈر، اس کی عظمت بالکل اسی طرح سے سمجھیے جس طرح ہم مہاتما گاندھی کو آزادی میں جس طرح اس نے کردار نبھایا تھا، اسی طرح کا کردار نیلسن منڈیلا نے بھی نبھایا. اور جو یہ پروٹسٹ اس نے اس کے خلاف کیا تھا، اور بالآخر وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کے اس نے یہ پروٹسٹ اسٹرانگ کیا، اور بالآخر 26 اپریل 1994 کو ساؤتھ افریقہ اس بیماری سے آزاد ہوتا ہے. اور آزاد ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، فارمولیشن آف ملٹی ریشل گورنمنٹ بنتی ہے. ملٹی ریشل گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں ہر قسم کے لوگوں کا حصہ ہو، یعنی کہ جس میں بلیکس بھی ہو، وائٹس بھی ہو، ملٹی کلرڈ بھی ہو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت بنتی ہے تو جتنے بھی
काले कवानीन थे वाइट्स ने बनाए थे उन सब को ख़त्म किया। और उन सब को ख़त्म करने के बाद क्या होता है, ब्लैक लीडर्स ने फिर भी बड़ी बहादुरी का सबूत देते हुए वाइट्स ने जितने भी जुल्म किए थे इन पे उनको बख्श दिया। यानी कि ब्लैक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉरगिव द वाइट्स। Blacks and whites sat together to draw up a new constitution। और जो blacks थे इन्होंने whites को अपने साथ लेके नया constitution डिजाइन किया। After the 2 years of discussion and debate, a finest constitution of the world came into existence। और 2 साल तक ये दोनों ग्रुप whites और blacks साथ साथ काम करते रहे और बिल आखिर इन्होंने अपने मुल्क के लिए एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेहतरीन आईन तैयार किया। और आईन तैयार करने के बाद क्या हुआ, नेल्सन मंडेला पहला प्रेसिडेंट बनता है साउथ अफ्रीका का। ये था हमारा आज का टॉपिक, किस तरह साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना और साउथ अफ्रीका में क्या हालात थे। In the next topic we will read why we need a constitution। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बुक सामने रखा करो जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हो, और बिल्कुल जब आप बुक सामने रखोगे आपको पता चलेगा कि सर हमें सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो नेल्सन मंडेला है इसके बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारी इसने बातें कही हैं, बढ़िया बातें कही हैं, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये आप कल मैं एक करके आपको कॉल करूंगा और इस नेल्सन मंडेला के बारे में सबसे 2-3 क्वेश्चन में पूछ लूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।